بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ سورۃ توبہ آیت 37 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں۔ وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام، تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہوئی، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جیسا کہ گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سال کے 4 حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، اب اس کے بعد یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان مہینوں کو لے کر کفار کی حالت بیان فرمائی کہ کفار جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سال کے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہوا ہے۔ وہ 4 مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے کی کوئی اجازت نہیں، لیکن چونکہ یہ اچٹ قوم تھی، لڑائی جھگڑا ان کی عادت تھی، لہذا مسلسل 3 مہینے لڑائی جھگڑے سے رکے رہنا، ڈاکوں سے خود کو روکے رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اسی وجہ سے وہ ایک سال محرم کے مہینے کو خود سے حلال سمجھتے، پھر اگلے سال اسے حرام سمجھتے، کبھی محرم کے مہینے کو حلال بناتے اور سفر کے مہینے کو حرام مہینہ قرار دیتے، کہتے کہ سفر کا مہینہ تمہارے لیے حرام ہے، اس مہینے میں تم لڑائی جھگڑا، ڈاکہ اور چوری نہیں کر سکتے، لیکن اس سال تمہارے لیے محرم کا مہینہ حلال کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی اسی عادت بد کا تذکرہ کیا کہ یہ ان کی کس قدر بدتر حرکت ہے کہ من مانی اللہ سبحانہ و تعالی کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نسی کہا۔ اس سلسلے میں علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق جنادہ بن عوف بن امیہ کنانی نامی ایک آدمی جو کہ موسم حج میں اپنے گدھے پر بیٹھ کر آتا اور لوگوں کے سامنے اعلان کرتا کہ دیکھو مجھ پر اعتراض مت کرنا اور مجھ پر ملامت بھی نہیں کی جائے گی اور کوئی میری بات ٹال بھی نہیں سکتا۔ یہ اعلان کرنے کے بعد وہ کہتا کہ اس سال سفر کا مہینہ حلال کر دیا گیا ہے اور محرم کے مہینے کو حرام سمجھا جائے گا۔ پھر وہ اگلے سال آتا اپنے اسی گدھے پر بیٹھ کر اور حج کے دوران لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرتا کہ سنو اس سال محرم کا مہینہ حلال ہے، تم اس میں جنگ و جدال کر سکتے ہو، لڑائی جھگڑے کی اجازت ہے، چوری ڈاکہ
ہر چیز تمہارے لیے اجازت شدہ ہے، اور کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ جو نسی ہے یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، حرمت والے مہینے کو حلال سمجھنا اور حلال مہینے کو حرمت والا سمجھنا، یہ وہ بدتر عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے کفر و شرک میں اضافہ ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید تمہیں گمراہی کے دلدلوں میں ڈھکیلتا چلا جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ اس لیے کیوں، یہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے تھے؟ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہوئے ہیں ان مہینوں کی گنتی بھی پوری کرنا چاہتے، لیکن منمانی جس مہینے کو چاہے حلال کرتے تھے، جس مہینے کو چاہے حرام کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس عادت بد پر نکیر فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بدتر عادت پر پھٹکار کی۔ دراصل حلال و حرام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار ہے۔ اس جہاں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کسی چیز کو حلال قرار دے یا کسی چیز کو حرام قرار دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی یہ جو بدتر عادت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیارات اپنے ہاتھ لینے کی کوشش کرتے، کسی چیز کو حلال تو کسی چیز کو حرام قرار دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس بدتر عادت کے سلسلے میں کہا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ان کے جو برے اعمال ہیں یہ ظاہری طور پر ان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ مزید کفر کے دلدل میں دھنستے چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت ان کی ان حرکتوں کو ان پر دلیل بنا کر پیش کرے اور انہیں سخت سے سخت سزا دے۔ یہ تو بات ہوئی کفار و مشرکین کی جو حرمت والے مہینوں کو حلال سمجھتے اور حلال مہینوں کو حرمت والا۔ اب کچھ دیر کے لیے اس بات کو یہیں روک دیجیے اور آج ہمارے معاشرے پر نظر دوڑائیے، پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے پیر و مرشد اور ملا و مولانا کے ہاتھ پر اس قدر اندھی بیعت کیے ہوئے ہے کہ وہ جسے حلال کہہ دیں قرآن و حدیث کے خلاف اسے حلال سمجھ لیتے ہیں، وہ جسے حرام کہہ دیں قرآن و حدیث کے خلاف اسے حرام سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ان مسلمانوں میں اور اس دور کے کفار میں کوئی فرق نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو من مانی بدل دیا کرتے تھے، جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتاب کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کفار پر اللہ کے احکامات کے بدلنے کی وجہ سے پھٹکار نازل کی، آج کا مسلمان کہلائے جانے والا انسان جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر منمانی اپنے مشائخ کی باتیں ماننے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اپنے پیر و مرشد کی اندھی تقلید کرتا رہتا ہے، ایسوں کے لیے بھی اللہ کی وہی پھٹکار ہے جو پھٹکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے لیے نازل کی ہوئی تھی۔ آج کتنے درگاہوں کے مجابر ایسے ہیں جن کے لیے قرآن و حدیث کے احکامات کوئی حیثیت کے حامل نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب کھولیے، 5 منٹ ان کے ویڈیوز دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی حلال چیزوں کو حرام بناتے ہیں اور کتنی حرام چیزوں کو حلال کر ڈالتے ہیں۔ یہ قبروں کو بیٹھ کر گانجا پھونکنے والے، یہ نشے کو حلال سمجھنے والے اور کسی کے دم کستے ہوئے یہ کہنے والے کہ یہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سرور، نعوذ باللہ، اس طرح کی بے شمار بدتر حرکتیں جو ان سے نکلتی ہیں، یہی تو حرام چیزوں کو حلال کرنا ہے۔ اور کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلال کردہ اشیاء کو خود پر حرام کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اپنے ماننے والوں پر ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ وہی بدتر حرکتیں، بدتر عادتیں ہیں جو کفار و مشرکین کی تھی، بلکہ آج کے مسلمان اس میں مزید 4 ہاتھ آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الغرض خلاصہ یہی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہی حلال ہے، اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا وہی حرام ہے۔ اس میں اس جہاں میں کسی کا اختیار نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلال کو حرام بنائے یا حرام کو حلال بنائے۔ الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔